بنایا تھا. خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا، یہ ایک وقت تھا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خیبر پختونخوا کا دورہ کیا تو لوگوں نے قبول نہیں کیا. جب واپس تشریف لے گئے اور سوچا اور مشورہ کیا تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ کسی روحانی شخصیت کا سہارا لے لیں. اس نے ڈسٹرکٹ نوشیرہ میں ایک بہت بڑے آستانے کا سہارا لیا جو مانکی شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان دنوں 26 سالہ سجادہ نشین محترم جناب پیر امین الحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو فاتح ریفرنڈم کا خطاب دیا گیا ہے، ان کے ہاں قائد اعظم تشریف فرما ہوئے اور دیگر علماء کرام مشائخ اعظام نے ساتھ دیا اور الحمدللہ خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ بنا. میں سفیر امن کا تائید کرتی ہوئی میں نے یہ گزارش اس لیے کی کہ واقعی ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا ہے. اب ہمیں ان کا جو اثاثہ ملا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں وہ امانت انہوں نے دی ہے، حالات تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور اس وطن عزیز کی پاسداری کریں. یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی قوم اتحاد، محبت اور امن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے مختلف مکاتب فکر کے مسلمان اور مائنارٹی جو پاکستان میں رہائش پذیر ہے، سارے کے سارے پاکستانی ہیں. نہ ایک کو دوسرے کا اور نہ دوسرے کو تیسرے کا خون بہانا جائز ہے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہوگا تو ہمارا تشخص ہوگا، یہ ملک نہیں ہوگا تو ہم پاکستانی کس طرح کہلائیں گے. اس لیے پیغام امن کانفرنس کی وساطت سے یہ پیغام سارے پاکستانوں کو بھیجانا چاہیے کہ کرم میں چاہے قتل عام ہو یا دیگر جنگوں میں یا ہمارے پاک فوج کے نوجوان شہید ہو رہے ہوں اور ان پر کوئی دہشت گرد حملہ آور ہو یا دیگر فورسز کے جو قتل عام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ساروں کا مذمت کرتے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. میں حضرت علامہ عابد شاکری صاحب کو آج مجلس علماء پشاور کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت نظم کے ساتھ اس کانفرنس کو بنایا. تو میں حضرت علامہ عابد شاکری صاحب سے کہوں گا مختصر اظہار فی خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ الحکیم فی کتابہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. سب سے پہلے میں سفیر امن حریت ہلال کمیٹی کے مرکزی چیئرمین جناب سید عبدالخبیر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے سفر کی صعوبت برداشت کر کے ہمارے صوبے میں تشریف لائے. چونکہ ہمارے صوبے کے جو حالات ہیں ان حالات کا ادراک کرتے ہوئے اس نے زحمت کی. اللہ تعالیٰ اس کے انتظامات کو قبول بھی فرمائے اور خدا میں برکت بھی ڈالے. یقیناً پورے ملک، خاص کر ہمارے صوبے کے بلوچستان کے ملک کے دیگر حصوں کے، لیکن خاص کر ہمارے حصے کی جو صورتحال ہے وہ بہت ناگفتہ بے اور بہت پریشان کن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز محفوظ نہیں ہے، قانون پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے جو فوجی ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں. پولیو ٹیمز جو ہمارے بچوں کے لیے وہ بیچارے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں.
ہمارے محترم عبدالخبیر صاحب نے بھی اور مولانا جیمین رضوی صاحب نے بھی ضلع کرم کا بھی تذکرہ فرمایا. یقیناً ضلع کرم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی بہت گمبھیر صورتحال ہے. گمبھیر صورتحال اس حوالے سے بھی ہے کہ 2 مہینوں سے زیادہ عرصہ ہوا کہ وہاں کے راستے بند ہیں. وہاں کھانے پینے والے اشیاء کی قلت ہے, وہاں پہ ادویات کی قلت ہے, وہاں پہ تیل نہیں ہے. بہت سخت پریشان کن حالت ہے. خدا کرے کہ انشاءاللہ ہمارے سفیران کی یہ جو کوششیں ہیں پورے ملک کے لیے, خاص کر ضلع کرم میں جو اس وقت تکلیفات ہیں اس کے لیے انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہو جائے گی. یہاں پہ میں یہی بات بھی عرض کروں یہ ضلع کرم کے حوالے سے کہ ضلع کرم میں ماشاءاللہ باوجود اس کے بہرحال آپ کے سامنے جس قسم کی بھی پیغامات آتے ہیں, بعض سچے بعض جھوٹے, لیکن میں مثبت باتیں جو عرض کروں وہاں کی شیعہ سنی جو ہے ان کٹن حالات میں بھی, ان کٹن واقعات میں بھی, این منی بھی حالات میں کہ جب مثلا فیرنگ شروع تھی طرفین میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اب چونکہ ٹائم کم ہے میں وہ واقعات ذکر نہیں کر سکتا ہوں کہ اسی فیرنگ کی صورت میں اہل تشیع کی طرف سے بھی اہل سنت کی طرف سے بھی ایسے ہمدرد افراد موجود ہیں کہ اسی وقت بھی انہوں نے لوگوں کو پناہ دی. تو خدا کرے کہ ہمارے جذبات آگے بڑھے. جو جذباتی لوگ ہیں, یہ جو غیر میچور لوگ ہیں, خدا کرے کہ یہ جن کا جو پروگرام ہونا سمجھی کی وجہ سے انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب نہ ہو. ہمارے سلسلہ آگے بڑھے, اس ملک میں خوشحالی آئے. جیسا کہ مجھ سے پہلے بتایا بھی مولانا صاحب نے کہ دیکھو یہ وطن جو ہے اس کی محبت ایمان کی نشانی ہے. وطن گھر کی طرح ہے. بہت سارے جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی ممالک خود طور پہ ہمیں عزیز ہے, لیکن وطن ہمارا پاکستان ہے. اگر پاکستان خوش ہوگا تو ہم خوش ہوں گے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈسٹرب ہوگا تو ہم ڈسٹرب ہوں گے. تو اس واسطے امن جو ہے سب کی خواہش بھی ہے اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. اور قرآن آیت بھی ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, مومنین آپس میں بھائی ہے. اگر کبھی میں کوئی رنجش وغیرہ ہو تو ہم سب کا فرض ہے کہ ان میں اصلاح کریں, یہ تلخیوں کو ہم ختم کریں. خاص کر کسی مسلمان کا قتل کرنا, کسی انسان کا قتل کرنا ضروری قرآن ناجائز ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اور اگر کوئی کسی مسلمان قتل کرے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان جیسے پروگرام کی وجہ سے یہ سلسلے جو ہے نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے. انشاءاللہ یہی پیغام ہے وحدت کا, یہی پیغام ہے یونٹی کا جو ہمارے شاکری صاحب دے رہے تھے. اب میں مولانا عتیق اللہ قادری سے کہوں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں 1 سے 1.5 منٹ بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تمام قائدین کا اور خصوصی طور پر جناب علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب کا مشکور ہوں. اس پرفکت دور میں اور اس پریشانی کے وقتوں میں اس نے برہم پٹی کا کام کیا ہے. یہ ہمارا وطن جو ہے سب کو معلوم ہے کہ لاکھوں لوگوں نے قربانی دے کر یہ پاکستان جو ہمارے قائدین نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے بنایا تھا, تو ان کا خیال تھا, ان کا فکر تھا, ان کا سوچ تھا, ان کا عقیدہ تھا کہ یہاں پہ آ کر ہمارے جو آنے والے نسلیں ہیں وہ امن سے, چاشنی سے, اتحاد سے, محبت سے رہیں گے. لیکن بدقسمتی سے آج اگر ہم پاکستان کے شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے جنوب تک جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ایک ڈر ہے, جہاں پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پر اتفاق اور اتحاد کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ جس پاکستان سے ہمارا تعلق ہے, جس کلمے سے ہمارا تعلق ہے, جس دین سے ہمارا تعلق ہے, ہم تو دنیا میں امن بانٹ رہے ہیں, ہم تو دنیا کو اتفاق و اتحاد کا درس دے رہے ہیں, ہم خود شکار ہیں. تو یہ وجہ کیوں ہے؟ یہ وجہ جو ہے عدم برداشت ہے. میں پاکستان کے جو دشمن ہیں, چاہے اندرونی دشمن ہیں, چاہے بیرونی دشمن ہیں, غدار ہیں, ہمارے اندر ہے, ہمارے صفوں میں ہیں, پاکستان کو ٹوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھنا یہ علماء, یہ مسالک, یہ مذاہب, یہ صاحب دستار, یہ خانقاہیں, یہ عظیم لوگ سر کٹانا بھی جانتے ہیں, سر کٹوانا بھی جانتے ہیں. انشاءاللہ اس پاکستان کی امن کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے اور انشاءاللہ امن کے پیغام اور علم کو لے کر دنیا پہ انشاءاللہ چھا جائیں گے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی کہ ہم کسی دشمن کو اپنی پاکستان کی سرزمین دہشت اور وحشت کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے. بہت اچھی بات. اب میں حضرت
اقبال خلیل صاحب، ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضرت علامہ صاحب کو مشاور احمد پر اچھی بات ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اہم مسائل سے دوچار ہے ہمارا صوبہ. بہت بڑے پیمانے پر بدامنی ہے، تخریب کاری ہے، اور لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، خاص طور پہ ہمارے جنوبی اضلاع اور قبائلی اضلاع، اور وہاں پر امن کی ضرورت ہے. اور اس میں حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے گی، لیکن علماء کرام کا بھی بڑا اہم کردار ہے کہ وہ اس امن کے قیام میں اپنا کردار ادا کرے، اور پیغام پاکستان کا جو پیغام ہے وہ ان علاقوں تک پہنچے، اور ان لوگوں سے جو اس بدامنی کا ذمہ دار ہیں ان سے بھی بات کرے، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے. تو یہ علماء کرام ہی یہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح جو خرم ایجنسی کا واقعہ ہوا، جو ایک بنیادی طور پہ قبائلی تنازع بھی ہے، لیکن اس کو ظاہر شیعہ اور سنی ایک روپ دے دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی علماء کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ عوام کو سمجھائیں. بہت پرانا مسئلہ ہے، 50 سال پرانا یہ قبائلی تنازعات وہاں پر چلے آ رہے ہیں. اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے اس پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور جو زمین کے تنازع ہیں اس کو حل کرنا چاہیے حکومت کو. جب تک وہ تنازع حل نہیں ہوں گے یہ مسئلہ برقرار رہے گا. اس لیے حکومت کا بہت اہم اس میں ذمہ داری ہے. حضرات علماء کرام کو، مشران کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ بہت اہم ہے امن کے لیے، اور پریکٹیکلی ہمیں کام کرنا ہے، عملی طور پہ ہم نے کام کرنا ہے. صرف زبانی کلامی کام نہیں کرنا، بلکہ عملی طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے. بہت شکریہ جناب اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ہمارے اس شہر کی اور پاکستان کی بڑی عظیم شخصیت اور ہمارے بھائی حضرت مولانا طیب قریشی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ہیں، جن کی ہمیشہ کوششیں امن و محبت کی رہتی ہیں. وہ اب تشریف لائے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے اظہار خیال کریں پیغام امن کانفرنس سے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام برادر عزیز جناب حضرت مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور یہاں پہ بیٹھے اسٹیج کے اوپر ماشاءاللہ یہ جو اہل علم اور بزرگان دین کا یہ گلدستہ یہاں پہ سجا ہوا ہے، یہ حضرت کا خاصہ ہے اور ان کی شخصیت کا کرشمہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں یونٹی اور وحدت کی، اگر میں اس طرح کہوں کہ وہ علامت بن چکے ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیغام پاکستان اور آج کا بھی جو کانفرنس کا عنوان ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے. پاکستان کو امن چاہیے، پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے، اور یہ نفرتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی معاشرہ وہ بغیر امن کے، استحکام کے نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ کوئی ملک امن کے بغیر ترقی کر سکتا ہے. ساری کی ساری چیزیں وہ اسی سے جڑی ہوئی ہیں. میں بالکل وقت لیے بغیر حضرت کی مکمل تائید کرتا ہوں. ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ یہ موقف دو ٹوک ہے. پاکستان کے امن پہ کوئی کمپرومائز نہیں. انشاءاللہ جہاں پاکستان کی بات آئے گی، وحدت کی آئے گی، یونٹی کی آئے گی، تو انشاءاللہ ہم سب پاکستان کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی سیکریفائسز سب سے زیادہ ہیں. وہ انتہا پسندی اور خاص کر دہشت گردی کی زد میں ہے. اس کے کچھ علاقے بہت زیادہ ہیں. ہم اپنے اداروں کے ساتھ، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، پولیس ہے، فوج ہے، سب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو بارڈر پہ کھڑا ہمارا وہ سپاہی ہے، وہ کیپٹن ہے، کوئی اور ہے، اس کی عظمت کو سلام، اس کی قربانیوں کو سلام. اور وہ خاندان جو اپنے بچے اس ملک کو دے رہے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. واخر دعوانا بہت شکریہ مسجد محبت خان کے خطیب
सूबाई खतीब और उलमा मशाइख के चेयरमैन हज़रत मौलाना तैयब कुरैशी साहब खूबसूरत वहदत की बात कर रहे थे। आज हमने इसी वहदत को लेकर आगे बढ़ना है जिसकी बात तमाम उलमा कर रहे हैं, और इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में यूनिटी को पैदा करना है। तो मेरे साथ एक बहुत ही नौजवान शख्सियत डॉक्टर शमसुर रहमान कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इजहार ख्याल फरमा। जी भाई आराम से ज़रा खामोशी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम भी करते रहे आराम से। सबसे पहले मैं सफ़ीर अमन मुमताज़ आलिमीदीन हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब को पेशावर के लिए खुशामदीद कहता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद नीचे ज़रा हो खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी आप सब हजरात की एक 2 मिनट तवज्जो चाहिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम मसालिक की उलमा एक फोरम पर आपके सामने मौजूद हैं। कोई बग़ैर किसी इख्तलाफ के, फ़िक़ही और फ़ुरूई इख्तलाफ के, मुल्क और कौम के लिए, अमन के लिए सारे एक प्लेटफॉर्म पर जमा हैं। अल्लाह हमारे इन कायदीन को मज़ीद इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि आज आप सहाफ़ी हजरात हैं। सहाफ़ी इस मुल्क का वो असासा हैं जो हमारे दिल और दिमाग भी हैं और जो हमारी गाइडलाइन भी हैं। आप हमें हमारी रहनुमाई करते हैं। आप आज सिर्फ एक रात को सोने के बाद एक 5 मिनट के लिए सोचें कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये मुल्क हमारा घर है और हम उस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जो अमन आलम के ज़ामिन नबी हैं। अब सिर्फ एक मिसाल आप देख लें कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद का दौर है और सहाबा के सैकड़ों सहाबा की जुर्मट में खामोशी इख्तियार करें। जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो सहाबे किराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये जो दूसरा रास्ता है आपने छोड़ दिया, ये वहाँ जाने के लिए शॉर्टकट है, मुख्तसर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा ने सवाल किया तो आपने जवाब दिया कि हाँ मुझे भी मालूम है कि ये रास्ता वहाँ जाने के लिए मुख्तसर है, शॉर्टकट है। लेकिन रास्ते में एक कुतिया ने अपने बच्चों को जन्म दिया है।